اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب الشہادات میں پہلے درس میں ہم نے مختصر سا اس کا تعارف کرایا تھا، اور آج بھی آپ کے ساتھی نہیں ہیں، شاید وہ آئیں، آج بھی ہم کم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شہادت کا ہم نے مطلب یہ سنایا تھا کہ عام طور پر تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گواہی دینا، لیکن یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کسی حق کے اس بات کے لیے جو کہ حق لازم ہے اس کے لیے آپ گواہی دیں۔ پھر یہ ان قلت ہم نے ہی بنایا اور ہم ہی نے اس کا جواب دیا، ہم بے معنی شارح وغیرہ نے، کہ بھائی شہادت کو شہادات آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ایک گواہی نہیں ہے، گواہی کے کئی سارے اقسام ہیں، اس حوالے سے شہادات کہا جاتا ہے۔ جو شہادت دیتا ہے اس کو شاہد کہتے ہیں۔ اس شاہد کے لیے کیا شرائط ہیں جناب؟ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیا ہونا چاہیے جناب؟ وہ بالغ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری شرط جو ہے کیا ہے؟ وہ عاقل ہونا چاہیے، پاگل کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ کچھ صورتوں میں کافروں کی گواہی چلتی ہے جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس کو مومن بھی ہونا چاہیے شاہد کو۔ یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی ائمہ معصومین پر جو ہے کیا وہ عقیدہ رکھتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ عدالت بھی ہونی چاہیے۔ عدالت کیا ہے؟ جو محرمات سے بچنے اور واجبات کو انجام دینے سے حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیا عدالت کا ملکہ ہونا چاہیے؟ ایک مرتبہ انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے واجبات کو انجام دینے کو، لیکن پھر بھی انجام دیتا ہے۔ محرمات کے ترک کرنے کو بہت مشکل سمجھتا ہے، یعنی ان کو مثلا برا نہیں سمجھتا، لیکن اب دین نے منع کہ بس بھائی چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے بہرحال ملکہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوجھ وغیرہ نہیں ہے، وہ اس کی نفسانی ایک یوں سمجھے کہ اس میں صلاحیت ہو جاتی ہے کہ واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، کوئی بوجھ وغیرہ اس میں نہیں سمجھتا ہے۔ تو اب یہ شرائط ہم پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ والعقلو، والعقلو عطف ہے کس پر؟ بلوغ پر، ٹھیک ہے۔ وشرطہ البلوغ وشرطہ العقل، شرطہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شاہد کی طرف۔ حالانکہ شہادت کی طرف بھی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن پھر شہادت عقل مند ہو سکتی ہے کیا؟ عقل مند ہونا تو وہ انسان کا کام ہے نا، شاہد کا کام ہے۔ فلا تقبل شہادت المجنون، پاگل کی گواہی۔ فلا عقل پر فرع بنا رہے ہیں کہ جب ہم نے عقلی شرط لگائی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاگل بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ حالت جنون ہی، جب وہ پاگل پنے کی حالت میں ہو۔ کیا مطلب؟ پاگل کے دو قسمیں ہیں، اطباقی، ادواری۔ اطباقی جو ہمیشہ کے لیے پاگل ہوتا ہے، ادواری جیسے دورے پڑتے ہیں، سردیوں میں پاگل، گرمیوں میں ٹھیک۔ یا جیسے کہ کتاب النکاح میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو والدین انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچوں پر پاگل پنے کا اثر ہوتا ہے۔ پھر وہ بچے مہینے کی ابتدا، مہینے کا بیچ اور مہینے کی انتہا میں ان پر وہ جنون کا زیادہ دورے پڑتے ہیں، باقی عام دنوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرماتے جنون والی حالت میں، جنون والے ایاموں میں تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ فلو جی ہاں ٹھیک ہے، اب وہ نحوی حساب سے بھائی آپ خود جانو۔ فلو دار جنون ہو، دار پہ معنی ٹھیک ہو جائے اس کا پاگل پن، ٹھیک ہے۔ قبلت شہادت ہو، تو اس کی گواہی قابل قبول ہے، لیکن مفیقن بعد العلم، بھائی میرے مفیقن در حالی کہ وہ افاقہ میں ہو، یعنی ٹھیک ہو، بعد العلم، اس کام کے علم کے بعد، یعنی جس کی گواہی دیتا ہے جب اس نے اس کو دیکھا اس کے بعد سے ابھی تک ٹھیک ہے، پھر بیچ میں پاگل پنا نہیں آئے، کیونکہ پاگل پنے میں پھر میموری میں چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ جب جرم ہوا تھا تو عقل مند تھا، گواہی دینے سے پہلے پاگل ہو گیا، پھر گواہی کے وقت ٹھیک ہے یہ مشکل ہے گواہی قابل قبول ہو، ٹھیک ہے۔
بے استکمال فتنت ہی فی تحمل والادا، فتنت بے من ہوشیاری، یعنی اس بندے کی ہوشیاری مکمل ہو فی تحمل، جب گواہی کو جو ہے کیا ہے یہ اپنے اندر فیڈ کر رہا ہے، ٹھیک، یعنی جب گواہی والا عمل دیکھ رہا ہے، والادا، اور جب گواہی ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے کیا ان پٹ ایک آؤٹ پٹ، انگریزی بول دیں بھائی، دونوں صورت میں اس کا جو ہے عقل کیا ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے۔ وفی حکم المجنون الابلہ، پاگل کے حکم میں بے وقوف، ٹافی دی اس نے ایک بات کر دی، سموسہ دیا پھر بات کوئی اور کر دی، والمغفل، اور جو بندہ غافل ہے، درس میں بیٹھا ہے، اچھا ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے، اچھا وہ بریانی کی بات کر رہے تھے، یہ ایسا غافل بندہ ہے۔ الذی لا یتفطن لمزایا الامور، جو باتوں کی جو ہے کیا ہے مزیتوں کو نہیں سمجھتا، یعنی آپ نے کوئی ایسا لفظ بولا جس سے دل خوش ہو جائے، وہ خوش نہیں ہوتا، کوئی ایسا لفظ بولا جس سے نفرت ہو جائے، یار یہ اخلاق سے گرا ہوا لفظ، وہ اس سے بھی وہ نفرت نہیں کرتا ہے، ٹھیک۔ والاسلام، اور شرط ہے کہ گواہ صاحب کیا ہونا چاہیے، مسلمان، اسلام بے معنی مسلمان، ٹھیک ہے، یا مسلم، اگر مسلم کہیں گے تو یہ اسلام مصدر ہے اور یہ اس میں فاعل کی معنی دے رہا ہے۔ فلا تقبل شہادت الکافر، پس نتیجے میں کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا، اگر جو وہ کافر ذمی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک لحاظ سے کافر کی دو قسمیں، حربی اور ذمی۔ حربی جیسے لفظ سے تو پتہ چلتا ہے یعنی جنگی، لیکن یہاں مراد جنگی نہیں ہے، بلکہ کافر حربی وہ ہے جو مسلمانوں کے ملک میں ہی نہیں رہتا، یا مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے لیکن اس پر جو ہم جو ہے کیا ہے ذمہ داریاں لگا رہے ہیں کہ بھائی کھلم کھلا شراب نہیں پیو گے، خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤ گے، اپنے محارم کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے، کیونکہ ان میں کچھ فرقے ایسے جو اپنی بہن وغیرہ کے ساتھ کو بھی نکاح کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جو شخص مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور بظاہر ان چیزوں کا احترام کرتے، گھر میں جا کے جو کھائے ٹھیک ہے، اس کو ذمی کہیں گے، حتیٰ کہ اگر اس پر ٹیکس آپ لگاتے ہیں کہ اسلامی ملک میں رہتے اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، وہ بھی دیتا ہے تو وہ ذمی ہے۔ جو ان چیزوں کا پابند نہیں ہے وہ حربی ہے، ٹھیک ہے، چاہے مسلمانوں کے ملک میں ہو چاہے باہر ہو، ٹھیک۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا، ذمی کا کچھ احترام زیادہ ہے، کہتے ہیں ذمی ہوگا تو بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كَافِرًا عَلَى الْأَصَحِّ، لو کو لو شرطیہ نہ مانے، وصلیہ، اگرچہ مشہود علیہ یعنی جس پر گواہی دی جا رہی ہے وہ بھی کافر ہو اس شاہد کی طرح، تو بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے قول اصح کے مطابق۔ کیوں؟ لِاِتِّصَافِهِ، اس لیے کہ کافر متصف ہوتا ہے فسق اور ظلم کے ساتھ، المانعین من قبول شہادت، فسق اور ظلم دونوں رکاوٹ ہیں کہ گواہی قابل قبول نہ ہو۔ خلاف للشیخ، یہ جو ہم نے نظریہ دیا کہ کافر ذمی نے مسلمان پر گواہ ہو سکتا ہے نہ کافر پر، یہ خلاف ہے شیخ توسی کے۔ جب بھی شیخ لفظ اکیلا ہے تو اس سے مراد شیخ توسی ہے۔ حیث قبل شہادت اہل الذمت لملتہم وعلیہم، شیخ توسی صاحب کہتا ہے کہ بھائی کافر ذمی کی گواہی قبول ہے، اپنے کافروں کے نفع میں بھی کافروں کے نقصان میں بھی۔ اب یہ لے جو ہے بڑا خطرناک ہے، یعنی اگر ایک کافر ذمی نے مسلمان پر کوئی کیس کیا ہے اور کہتا ہے کہ میرا شاہدی میرا کافر ذمی، تو اس لے کے ذریعے لام بے معنی نفع، یعنی اس کے لیے گواہ بن سکتا ہے، اور علیہم کافر پر بھی شاہد بن سکتا ہے، کافر پر کافر کا بنے یا کافر پر مسلمان کا بنے، ٹھیک ہے، بن سکتا ہے۔ استنادن الی روایت ضعیفہ، بھائی بغیر دلیل کے تو ہم بات نہیں مانیں گے، کوئی دلیل تو ہوگی شیخ توسی کی، کہتے ہیں جی ہاں ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیفہ ہے، وہ قوی نہیں ہے۔ وَلِصَدُوق، لِصَدُوق یعنی وہ خلاف لِصَدُوق، یہ جو ہم نے نظریہ دیا کہ کافر ذمی شاہد نہیں بن سکتا، یہ شیخ صدوق کے بھی خلاف ہے۔ حیث قبل شہادتہم علی مسلم، یہ کہتا ہے کہ یہ
کافر اپنے جیسوں پر گواہی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب شیخ توسی اور شیخ صدوق میں کیا فرق ہوا؟ شیخ توسی نے کہا کہ یہ کافروں کے فائدے میں بھی، کافروں کے نقصان میں بھی، یہ صرف کافروں کے نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِنْ خَالَفَهُمْ فِي الْمِلَّةِ، اگرچہ شاہد کی اور جس کے لیے گواہی دے رہا ہے ان کی ملت اور مذہب ایک جیسا نہ ہو۔ یہودی عیسائی کا شاہد بن سکتا ہے، عیسائی یہودی کے شاہد بن سکتا ہے، کل یہود علی نصارا، جیسے یہودی گواہ بنے کس پر؟ عیسائی پر۔ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ غَيْرِ ذِمِّ اجماعاً، یہ بات اجماعی ہے کہ غیر ذمی کی تو گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَا شَهَادَةُ ذِمِّ عَلَى الْمُسْلِمِ اجماعاً، اور ذمی کی بھی مسلمان پر گواہی دینا ٹھیک نہیں۔ بس اس کا مطلب اجماع کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ توسی بھی نے بھی جو کہا ہے لِمِلَّتِهِمْ، یعنی اپنی ملت کے فائدے میں اپنی ملت پر گواہ بن سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کافر مسلمان پر کیس کرے تو اس اجماع کو مد نظر رکھتے شیخ توسی بھی کہتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ الا ما من عام من الا وقد خص، کوئی عام نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کو تخصیص لگتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ایسا مورد ہے جس میں کافر ذمی کی گواہی قابل قبول ہے، الا فی الوصیت، کوئی بندہ مر رہا ہے، ٹھیک، وہ کافر ذمی کو شاہد بنا سکتا ہے کہ تم میری وصیت پہ گواہ رہنا کہ میں نے یہ چیز فلاں کو دی، یہ چیز فلاں کو دی، یہ چیز فلاں کو دی، لیکن اس میں بھی شرط ہے عند عدم عدول المسلمین، جب عادل مسلمان نہ ہو، شرابی ہوں تو کوئی حرج نہیں، عادل نہ ہو تو کافر ذمی کو بھی وصیت پر شاہد ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِمِّ بِالْوَصِيَّةِ، تو نتیجے میں کافر ذمی کی گواہی وصیت پر قابل قبول ہے۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ، اور ممکن ہے شہید اول نے ارادہ کیا ہو کس کا؟ اشتراط فقد المسلمین، مسلمان نہ ہو، عدول تو شہید ثانی نے لفظ بڑھایا، شہید اول نے عدول کا لفظ نہیں کہا ہے۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب ہے نہ عادل مسلمان ہو نہ فاسق مسلمان ہو تو پھر کافر ذمی کو شاہد بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ بنا رکھتے ہوئے علی تقدیم المستورین والفاسقین، کہ مقدم کیا جائے گا مستورین کو جو چھپے ہوئے ہیں، یعنی جو مجہول الحال ہیں کہ یہ عادل ہے یا فاسق، اور فاسقین وہی فاسق، یعنی مسلمان چاہے مستور ہو چاہے فاسق ہو، ان کو مقدم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کس پر؟ بھائی میرے کافر پر۔ الذین لا یستند فسقہم الی الکذب، البتہ ایک شرط ہے کہ ان کا فسق کذب کی وجہ سے نہ ہو، جھوٹ کی وجہ سے، اگر جھوٹے ہیں تو پھر ان کی گواہی قابل قبول نہیں۔ شراب کی وجہ سے فاسق تو بھی گواہ ٹھہر سکتے ہیں، زنا کی وجہ سے فاسق ہیں تو بھی گواہ ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹ کی وجہ سے فاسق ہیں تو پھر گواہ نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ قول العلامہ فی التذکرہ، کہتے ہیں یہ جو تقدیم والا قول ہے یہ کس کا قول ہے؟ کس کتاب میں؟ احسنتم۔ وَيُضَعَّف، فرماتے ہیں اس قول کو ضعیف سمجھا جاتا ہے، کیوں؟ باستلزام ہی، پھر تو اس قول کا لازمہ کیا نکلے گا؟ التعمیم، کہ ہم جناب مسلمانوں کے گواہی کو جو ہے کہ عام کر دیں، فی غیر محل الوفاق، غیر محل الوفاق میں بھی، یعنی ویسے تو علماء نے صرف جو ہے کیا ہے وصیت کی بات کہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر فاسق اور مجہول الحال کو جو ہے کہ وصیت میں بھی اجازت دے رہے ہیں جبکہ دوسرے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ وفی اشتراط سفر قولان، اچھا یہ جو آپ کریں کہ کافر ذمی کو شاہد ٹھہرا سکتے ہیں، کیا ایسے بھی شرط ہے کہ سفر میں ہوں تو کافر ذمی کو شاہد ٹھہرائیں گے، یا سفر کی شرط نہیں ہے؟ قولان اظہرہما العدم، ان دو شرط قولوں میں سے جو سب سے ظاہر تر بے معنی قوی تر ہے وہ یہ کہ العدم، نہیں، سفر کی شرط نہیں ہے۔ وَقَذَا الْخِلَافِ فِي إِحْلَافِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، قضا جیسے سفر میں اختلاف ہے اسی طریقے سے اختلاف ہے کہ کیا ہم کافر ذمی کو قسم اٹھوائیں گے عصر کے بعد، کیونکہ عصر کے بعد والا ٹائم ان کے پاس بڑا عزت والا ٹائم ہے، ٹھیک ہے،
ذمی کے پاس، اب دوسروں کا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ اس ٹائم گویا کہ ڈرتا ہے. جیسے صبح صبح کو کوئی قرآن مجید آپ کے دروازے پہ لے آئے، ٹھیک ہے، تو ہم ڈرتے ہیں. ٹھیک. فَأَوْجَبَهُ الْعَلَّامَةُ، اس قسم کو واجب کیا ہے کس نے؟ علامہ حلی نے. کیوں؟ عملاً بظاہر الآیت، ٹھیک ہے، آیت کے ظاہر سے مدد لیتے ہوئے. والاشہر العدم، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ ہم ان سے جو کیا قسم نہیں لیں گے. فَإِنْ قُلْنَا بِهِ، چلو فرض تو بتا دو، اگر ہم قسم کے قائل ہو جائیں تو کیسے قسم لیں گے؟ فَلْيَكُنْ بِصُورَةِ الْآیَةِ، پھر قسم اسی طریقے سے اٹھوائیں جیسے یہ آیت کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْحَلْفِ بِاللَّهِ، یعنی وہ سب سے پہلے تو یہ کہیں گے خدا کی قسم، یا عربی کہیں تو واللہ لا نشتری بہی ثمناً، ہم اس گواہی کے ذریعے کوئی پیسے نہیں لیتے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ ہمارا رشتہ دار بھی ہوتا تو ہم گواہی ایسے ہی دیتے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے. اللہ کی گواہی کا مطلب وحدانیت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے گواہی کی ادائیگی کا کہا ہے ہم اس کو نہیں چھپاتے. اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْعَاصِمِينَ، اگر ہم چھپائیں تو پھر ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو قسم اس طریقے سے اٹھوانی ہے. والایمان، اور جناب شاہد میں کیا شرط ہے؟ ایمان کی. وہ ہونا الولا، ولا نہیں ولا، ایمان سے مراد کیا ہے؟ ولا، یعنی وہ ائمہ معصومین کو جو کیا سرپرست مانتا ہو، ان کو حکمران مانتا ہو، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں کسی اور کو نہ مانتا ہو. فلا تقبل شہادت غیر الامامی، غیر امامی کی گواہی قابل قبول نہیں. مطلقہ، یہ جو آپ لوگوں نے اصطلاح بنائے، یہ محب ہے، یہ غیر محب ہے، نہیں بھائی. جو بھی امامی نہیں ہے، جو بھی شیعہ نہیں، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. مقلدن کان ام مستدلن، ٹھیک ہے، وہ غیر امامی چاہے تقلید کرتا ہو، چاہے وہ خود جو ہے کیا ہے وہ مفتی ہو، گواہی قابل قبول نہیں ہے. والعدالت، اور عدالت بھی شرط ہے. وہی، یہ عدالت کیا ہے؟ حیئت نفسانیت، یہ ایک نفسانی کیفیت ہے. راسخۃ، جو رچ بس چکی ہے، یعنی لوگوں کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا. اکیلا ہو تو بھی نماز ٹائم اول پہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مجمع میں ہو تو بھی اول ٹائم میں پڑھتا ہے. اکیلا ہو تو بھی اس کی نماز 5 منٹ کی ہے، مجمع میں ہو تو بھی 5 منٹ کی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے مثلا آنکھ کھلے گی، اگر نابینا نہیں تو سامنے والی چیز نظر آئے گی، اکیلائی میں بھی نظر آئے گی، مجمع میں بھی نظر آئے گی. تو جیسے آنکھ کھلنے کا لازمہ یہ ہے کہ دیکھنے والی چیز دیکھنے میں آئے، دکھنے والی چیز، تو یہاں بھی یہ ایسی کیفیت ہونی چاہیے. تب اسو علی ملازمت تقوی والمروہ، جو انسان کو ابھارتی ہے کہ تقوی تمہارے لیے ضروری ہے. اور مروت، مروت کیا ہے؟ یعنی وہ کام جو معاشرے میں برے سمجھے جائیں اس سے بھاگو، جو اچھے سمجھے جاتے ہیں اس کو انجام دو، اگرچہ شریعت نے ان کو اچھا نہیں کہا، بشرطی کہ معاشرہ کسی غلط کام کو اچھا نہ کہے. ٹھیک. وَتَزُولُ، اب میرے خیال میں بحث لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ فردا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.